ٹھنڈی لگ رہی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو عشق مصطفیٰ کی وہ داستان سنانے آیا ہوں کہ جس سے آپ کے قلوب کو ایک گرمی حاصل ہو۔ تو اگر آپ اس گرمی کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور اس آتش کو اپنے دلوں میں بھڑکانا چاہتے ہیں کہ جو عشق مصطفیٰ کے نام سے تعبیر ہے، تو میری التماس ہے اپنے برادران شریعت و برادران طریقت سے کہ میرے قریب ہو کے بیٹھیں۔ اس طرح سے محفل کی یکسوئی برقرار رہے گی۔ اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کا مقصد فقط ایک سجدہ گھر کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آ کر آپ اسلامی قوت اور بھائی چارے کے نظام کو تقویت دیتے ہو۔ جب کندھے سے کندھا ملتا ہے، جب دھڑکنیں ملتی ہیں، جب جسم کی گرمی آپس میں ملتی ہے، تو اس وقت خدائے پروردگار اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد دین اور اس کا ضابطہ ہے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو التماس ہے صاحب فکر سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جگہ ہے، میرے اس طرف بھی ہے اور میرے دائیں طرف بھی ہے، تو اگر آپ اندر تشریف لائیں گے تو مجھے آپ کو مخاطب کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس لیے محفل کی یکسوئی کو قائم رکھتے ہوئے دور مت ہوئیے، ذرا قریب قریب ہو کے بیٹھیے گا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف آواز بلند۔ وحمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید القونین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین المزین بکل زین المنزہ من کل شیء جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطاء شفیع یوم الجزاء سر اللہ مخزون در اللہ مکنون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون سیدنا و نبینا و ملجانا و مولانا و آقانا و مرشدنا حبیبنا و طبیبنا و وکیلنا و کفیلنا و عوننا و معیننا و عیننا و عیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی المبعوث رحمتا للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحاب المکرمین المعظمین وعلی سائر اولیاء امتہ الکاملین العارفین وعلماء ملت الراشدین المرشدین وعلینا معهم اجمعین برحمتہ رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی وخلیق العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات۔ صاحبان فکر، صاحبان تدبر، صاحبان مدارش، صاحبان نصیب، صاحبان قسمت، صاحبان فضل، صاحبان کرم، اس حیثیت سے کہہ رہا ہوں آپ کو کیونکہ آج آپ بھی نعت کے لیے آئے، میں بھی نعت کے لیے آیا۔ فرق یہ پڑے گا کہ آپ سن کر ثواب کے مستحق بنیں گے، میں سنا کر ثواب کا مستحق بنوں گا۔ میں ممنون ہوں انتظامیہ کا، اپنے برادران جی وقار کا، برادران طریقت کا بھی، اور خصوص بالخصوص مسجد کے سرپرست جناب قبلہ محمد حسین صاحب سعیدی دامت برکاتہم، آپ نے مجھے یہ حسین و لطیف موقع عنایت کیا کہ میں آپ کے علاقے کے اندر اس طرح سے بیٹھ کر اس مقام پر آپ سے کچھ اپنے دل کی کہہ سکوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے برادر جناب اصغر صاحب کا، ناصر صاحب کا، طاہر صاحب کا اور دیگر معاونین کا کہ جنہوں نے جسمانی روحانی جس اعتبار سے اس محفل پاک کو سجانے میں حصہ لیا۔ خدائے پروردگار ان رحمتوں کو آپ کے گھروں تک منتقل فرمائے۔ سامعین محترم، اس محفل پاک کا انعقاد جناب حضرت خطیب الاسلام صاحب زادہ پیر سید فیض الحسن شاہ عالم مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اس سے مبارک کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدائے پروردگار میرے حضرت کے طفیل آپ کی اس محفل سے اٹھنے سے پہلے
ان دعاؤں کو، ان برکتوں کو، ان مبارک ساعتوں کو آپ کے گھروں تک منتقل فرمائے۔ شامل محترمین، دعائیہ کلمات کو اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے موضوع فکر انگیز کو آپ کے لیے موضوع دلنشی بنانے کی اجازت چاہوں گا۔ شامل محترم، آج ہمیں جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے مفہوم عطا۔ مفہوم عطا، عطا کے مفہوم کیا ہے؟ اور بلا شبہ جو ہمارے پاس بہترین کسوٹی ہے کہ جس کے اندر ہم حقائق کو پرکھ سکتے ہیں وہ آئینہ رسالت علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کی ذات کے حوالے سے ہم یہ طے کریں گے کہ عطا کے مفہوم کیا ہے۔ اور اسی ضمن میں جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام بنانے کی اجازت چاہی ہے وہ سورہ والضحیٰ کی آیت 5 سے لے کر آخر تک ہے۔ شامل محترم، میرا بیدار مجمع جانتا ہے کہ خدائے پروردگار نے جب حضرت انسان پر قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اس کی ترتیب کو دو طرح سے بیان کیا۔ ایک کو ترتیب تلاوت کہتے ہیں اور دوسرے کو ترتیب نزول کہتے ہیں۔ ترتیب تلاوت وہ ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے 114 سورتوں کو قرآن کریم میں محفوظ کیا گیا، یا جس انداز سے ہم تلاوت کرتے ہیں یا جس انداز سے ہم تک پہنچا ہے اس کو ترتیب تلاوت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری ترتیب ہے وہ ترتیب نزول ہے، اور یہ وہ ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے یہ سورتیں میرے محمد کے سینے پر نازل ہوتی رہی۔ ایک ترتیب نزول ہے اور دوسری ترتیب تلاوت ہے۔ اب میرا بیدار مجمع یہ بھی جانتا ہے کہ ترتیب تلاوت اور ترتیب نزول میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یعنی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ والضحیٰ کا نشان قرآن کریم میں 93 ہے، 93، لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ وہ 11واں سورہ ہے کہ جو میرے محمد کے سینے علم نشاں پر نازل ہوا ہے۔ ترتیب تمہید باندھ رہا ہوں، تمہید کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ 93 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ وہ 11واں سورہ ہے کہ جو میرے محمد مصطفیٰ کے سینہ علم نشاں پر نازل ہوا ہے۔ اب سامعین محترم، جب ترتیب نزول کی باری آئی تو مقام تمہید کے اندر مجھے میرا بیدار مجمع اجازت بخشے کہ میں کچھ ابتدا کی ترتیب نزول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، کیونکہ مجھے آگے چل کر اس ترتیب سے بہت کام لینا ہے۔ دیکھو سامعین محترم، میرے پروردگار نے اپنے حبیب پر سب سے پہلے سورہ علق کو نازل کیا، سب سے پہلے سورہ علق کو نازل کیا، پھر سورہ قلم، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ لہب، پھر سورہ تکویر، پھر سورہ اعلیٰ، پھر سورہ واللیل، 10ویں نمبر پر سورہ فجر کو نازل کیا، اور 11ویں پر سورہ والضحیٰ کو نازل کیا۔ بہت توجہ چاہیے، بہت توجہ چاہیے۔ 10ویں پر سورہ فجر کو نازل کیا، اور 11ویں پر سورہ والضحیٰ کو نازل کیا۔ اب جو اگلی ترتیب ہے نا اس کو ذرا گوش ووش کھول کے سننا، کیونکہ مجھے آگے چل کے اس ترتیب سے کام لینا ہے۔ یعنی 11ویں پر سورہ والضحیٰ کو نازل کیا، 12ویں پر سورہ علم نشرح، 13ویں پر سورہ